السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی سکندر بخت کی کہانی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو آرام و آسائش میں پلا، لندن میں تعلیم حاصل کرنے گیا اور وہاں اس کو پھر اچانک ہی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی، اور پھر واپس آنے کے بعد بھی ایک حالات کا طوفان تھا جو اس کا منتظر تھا۔ ان سب حالات کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور میری کہانی کو سنیے اور پسند کیجیے، اور لائک کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ قارئین، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم سن رہے تھے کہ سکندر بخت اپنے والد کا خط پڑھ رہا تھا۔ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اب اسی کے آگے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہاں اپنے ہم وطن جو میرے باپ کے دشمن تھے اس پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے تمام مصائب اور آلام قبول کیے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا کہ کہیں اس سے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بھیجتا رہا جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی، اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا، بچے کچے ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے صبر شکر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا تھا کبیر، ایک نادیدہ قہقہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا۔ خدا نخواستہ آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نادیدہ قہقہ نے کہا۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ میرے والد نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک، وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا، وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا، جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا۔ مالک؟ میر شرافت علی نے قہقہ مار کے کہا۔ وہ بوڑھا جو کندھے پر جھاڑن رکھے سارا دن صوفے اور میز کرسیاں گلدان سامان آرائش کھڑکیوں کے شیشے فانوس جھاڑتا پھرتا ہے، جو گھٹیا کے لیے خیراتی شفا خانے سے رنگ دار پانی اور اسپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ امید کیا ہے؟ خود فریبی کا جال۔ وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا۔ مستقبل تو سراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا۔ بہت دیر بعد جب غیظ و غضب، تعصب و ملال اور پشیمانی اور پریشانی کی جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے خیالات و احساسات بدل چکے تھے۔ میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، اب میں بے رحم حالات کی آندھی میں منہدم ہو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پہ کھڑا نوحہ خواہ تھا۔ مجھے اس ویرانے میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی اور بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا تھا۔ میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور وہ دوسرا چراغ دین کا جو اب CCDN ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے اور مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے CCDN کی کوٹھی کے سرور کاؤنٹر کے بجائے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس کے قتل پر اپنے ہاتھ سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے CCDN بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والے کو وہ سزا دوں گا کہ اس کی ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو۔ اس فیصلے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ غم و اندوہ کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے کوہ گرا کا بار اتنا ہلکا ضرور ہو گیا ہے کہ میں سانس لے سکوں۔ میر پور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کے تغیر کو محسوس نہیں کیا تھا یا درخو اعتنا نہیں سمجھا تھا، مگر کالا صاحب میری انہماک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ "آر یو آل رائٹ؟" اس نے بہت دیر بعد کہا جب میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ "اس خط میں کوئی تشویش کی بات تھی؟" اس نے کہا۔ "مجھے اندیشہ تھا کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔" "میرا دل پتھر ہو گیا ہے۔" میں نے کہا۔ "میں خود ایک پتھر ہوں۔ شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔" کالے صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست سے کاٹ دیا اور باقی مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب چہرے ایک جیسے اجنبی تھے۔ ملکی، غیر ملکی، سفید فام، گندمی رنگت والے، زرد، سیاہ فام، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے۔
مگر کسی کی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل لگتے تھے۔ بائی دا وے، قاری صاحب نے اچانک کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے نقل در معقولات پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک ساتھ آنکھ بھر کے کہا، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے میں غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا ہنسا ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ قاری صاحب نے چکرا کے کہا، ادھر کا ہنسا ادھر؟ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فو مانچو میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، کاش میں فو مانچو سے مل لیتا۔ راستے میں چکھنی تو درکنار میں نے سونگھی تک نہ تھی، چنانچہ قاری صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے مخبوط الحواس قسم کا نامقبول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے اعتراض کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش کر رہا ہے۔ تو صاحب بتا کیوں نہیں دیا جاتا، مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بار لاہور ایئرپورٹ پہ ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز میں بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیفٹی بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پہ باندھ لی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اپنا اسباب اور دستاویزات وغیرہ کو کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کیا تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاح یا ریسرچ اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موہنجودڑو یا ٹیکسلا کے گاڑے مردے اکھاڑنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا انداز و اعتبار کی بے فکری اور لاؤبالی پن سے ہنی مون منانے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بحر الکاہل یا ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور معزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات لگتی تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کا ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرے پر دوہرے نقاب میں رہتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، آپ 3 سال لندن میں رہے اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے؟ عملے کے ایک رکن نے ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا، کوئی میم وغیرہ؟ میں نے کہا، میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہ مخواہ ضبط ہو جاتی۔ بادل نخواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازانہ لہجے میں کہا کہ زر مبادلہ کی صورت 5 پاؤنڈ بھی قابل قبول ہوں گے، تو میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آ رکی اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب عالی وہی لیں گے، اس نے کہا، اور راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا۔ لیکچر کا حصہ دوم جس میں رزق حلال کی اہمیت کا ذکر تھا ابھی جاری ہی تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہو گئی۔ ابھی مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا۔ محسن یہاں کے میرے والد سے ضرور ملا ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا۔ اور خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب عالی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کے کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یکلخت میری نگاہ سیاہ پلیٹ کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی۔ CCDN، میں نے زیر لب کہا۔ بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی؟ تو ریلوے اسٹیشن چلے چلتے ہیں جناب عالی، ٹیکسی ڈرائیور نے ٹھیٹھ لاہوری لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں، آپ نے جہاز سے اتر کے گڈی پہ چڑھنا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لیے اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گیا۔ ابھی میں نے کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کے انتظار کر ہی رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن اسٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبایا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دیں۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا سا گیٹ کھول کر جو شخص سخت
برافختگی کے عالم میں باہر آیا۔ اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے وہ پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دے رہی تھی کہ وہ خان سامہ ہے۔ 50-55 سال کا پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ گھنٹی پہ گھنٹی، گھنٹی پہ گھنٹی، بندے کو اندر سے باہر آنے میں وقت لگتا ہے، کچھ صبر بھی کرنا چاہیے۔ معلوم آتا ہے ولایت سے آ رہی ہے سواری۔ اس نے طنز سے کہا۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، میں نے کہا، مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد آئے، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ خان سامہ نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے۔ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور زمین ڈولنے لگی تھی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار سے مجھے سہارا فراہم کر دیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں، میں نے بمشکل تمام کہا۔ کون؟ سکندر بخت جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خان سامہ نے اپنے لہجے میں ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس کے لہجے میں ملامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخوردار؟ اس غریب کو ہم ایک ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کے فرش خاک پہ گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہی تو فرق ہے زمانے کا، خان سامہ بولا۔ اس نے سارے دکھ خود اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹھ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا صاحب بننے کے لیے۔ سال میں ایک بار بھی خبر لینے نہیں آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا کہ اس کی خبر رکھتے؟ اس نے گہری سانس لی اور میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ خیر اب رونے دھونے کے بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، شاباش، چلو آؤ، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور یہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہوار پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتے تو بغیرتی کی زندگی پہ بہت پہلے موت کو گلے لگا چکے ہوتے، لیکن زندگی کے سارے سہاروں کے شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہے۔ میرے ناگزیرہ خواہاں کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی میں تھا۔ اس خان سامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ وزیر خان پہلے کیا تھا اور چراغدین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے لیے اس المیہ میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی برضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاضت باقی ضائع ہو جاتی۔ خان سامہ نے کہا۔ یہ اپنا کوارٹر ہے برخوردار، میں بڑھ چکا ہوں۔ سلامت شاہ، اس کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اتر آئی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معمولات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیاں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش سے دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلیں سونے کی لگتی تھیں، عشق پیچا کی چھت تک پہنچنے والی بیلیں جس کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جن میں نیلے پھول مسکراتے رہتے تھے۔ ایک کے سامنے دالان جس پر بیٹھ کے میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑی فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احساس ان کو کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کو، پورچ میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کے پرآسائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کے زیر لب مسکراتے رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ مسکراہٹ یکلک کافور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاندنی کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے، سکندر، کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے، ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہوتا۔ وہ سب میرے بہن بھائی تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، مگر وقت کی اس بہرحمی کا داغ کہاں جاتا ہے جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔
سامعین، ناول کے اس پارٹ کو اب ہم یہی ختم کر رہے ہیں۔ مزید کہانی کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے۔ شکریہ۔